أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے جو گزشتہ کل آپ کے سامنے جو بھی عرض کیا گیا تھا اس کے آخر کے اندر میں قرآن پاک کی آیت تھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. اس کے اندر میں اعوذ باللہ پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے اور ایک ہی مرتبہ پڑھنا سنت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے اگر کسی اور سے بات چیت کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی اگر نماز پڑھتا خود اکیلا یا امامت کراتا ہے تو پہلی رکعت کے اندر میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیت الخلاء جانے سے پہلے بھی شیطانوں سے پناہ مانگی گئی ہے. لیکن حدیث شریف کے اندر میں یہ سنت ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے بلکہ اس کے لیے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث اور خبائث شیطان مرد اور شیطان عورتوں سے آدمی جو ہے پناہ مانگتا ہے. اور حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ آدمی جب پیشاب پاخانہ کے لیے جاتا ہے تو کپڑے کھول دیتا ہے اس کا سطر کھل جاتا ہے. اب یہ اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس دعا کی وجہ سے شیطان اور جناتوں کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے ان کو نظر نہیں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنی شہوت کو پورا کرنے سے پہلے بھی جو سنت طریقے کی جو دعائی ہوئی ہے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے بھی شیاطین اور جنات کے لیے پردہ ہو جاتا ہے. انسان بے رحمہ اور ننگا ہو جانے کے بعد بھی شیطان اور جناتوں کو انسانوں کی شرمگاہیں نظر نہیں آتی. تو یہاں پر اور چیز علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ انسان کا دشمن ایک تو شیطان ہے اور انسان کے دشمن ظاہری اعتبار سے جو بے ایمان ہیں کافر اور مشرک یہود اور نصارہ جتنے بھی ہیں وہ بھی انسانوں کے دشمن ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کی دو قسمیں ہو گئی. ایک دشمن تو وہ ہے جو نظر نہیں آتا، جو شیطان ہے، اور دوسرا دشمن وہ ہے کہ جو نظر آتا ہے. جو دشمن نظر آتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد متعین کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ میں جہاد کرو. اور جو دشمن نظر نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پناہ کے اندر میں آ جاؤ، میں تمہاری کفایت کر لوں گا، تمہاری طرف سے دفیہ کر لوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا تھا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو شیطان سے حفاظت ہو جائے گی. شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اس کا کام ہی جو ہے وسوسہ ڈالنا ہے. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب جنت کے اندر میں تھے تو اس میں وسوسہ ہی ڈالا تھا، اور وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے ان سے خطا ہو گئی اور پھر دنیا کے اندر میں آنا پڑا. اور بھی یہ شیطان جو ہے مکہ کے مشرکین اور کفار کے دلوں کے اندر میں وسوسہ ڈالتا رہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بس ایمان والوں پر نہیں چلے گا، اس کا قابو ایمان والوں پر نہیں چلے گا، اور ان پر نہیں چلے گا جو اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا قابو بس نہیں چلے گا. تو شیطان کا قابو اور بس چلے گا صرف ان لوگوں کے اوپر میں کہ جو شیطان کو اپنا دوست بناتے اور شیطان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ میں شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ شیطان کا کام تھا لوگوں کے دلوں کے اندر میں وسوسہ ڈالنا. ایک وسوسہ مکہ کے مشرکین اور کفار کو شیطان نے یہ ڈالا کہ، اور یہ مکہ کے مشرکین اور کفار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ابدی ہے، پھر اس کے کلام کے اندر میں تبدیلی کیوں آتی ہے جس کو نسخ کہتے ہیں. ایک آیت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مصلحت اور حکمت کی خاطر اتاری اور بندوں کی حکمت اور مصلحت ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بدل دیا، یا تو اس آیت کو باقی رکھا یا اس کے حکم کو بدل دیا، یا آیت کو بھی نکال دیا اور اس کے حکم کو بھی بدل دیا، جس کو یہ نسخ کہا جاتا ہے، کینسل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کینسل ہوتا تھا. تو یہ مکہ کے مشرکین اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ کلام الہی ہے تو پھر اس کے اندر میں تبدیلی کیسی، اس کے اندر میں نسخ کیسا، اس کے اندر میں کینسل ہونا کیسا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ان آیتوں کے اندر میں جو آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ. آیت یعنی آیت، قرآن پاک کی آیت. آیت کا معنی نشانی کا ہوتا ہے، یہاں آیت کا معنی آیت ہی کریں گے. اور جب کسی آیت کو کسی آیت کی جگہ پر ہم بدل دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ اتارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، اللہ کے علم کے مطابق، بندوں کی، انسانوں کی حکمت اور مصلحت کے مطابق اس آیت کے اوپر میں عمل کروایا. اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ پر دوسری آیت نازل فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلی آیت اتارتا تھا، نازل کرتا تھا، تو بندوں کو خبر نہیں کرتا تھا، یا اللہ کے رسول کو بتاتا نہیں تھا کہ یہ آیت نازل کی ہوئی ہے اور اس کا حکم 6 مہینے تک، سال تک، 2 سال تک رہے گا، اس کے بعد میں ہم 2 سال کے بعد میں اس حکم کو بدل دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے خبر کرتا نہیں تھا. اس کی مثال علماء کرام نے لکھی ہے کہ اگر کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی بیمار جائے اور وہ تشخیص کرے، ندان کرے، رپورٹ وغیرہ نکالے آج کل کے اعتبار سے، اور اس کے بعد میں ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ اس کی کیا بیماری ہے اور اس کے لیے کیا دوائیاں ہیں، کیا علاج ہے اور کیا ٹیبلٹس ہے یا کیا انجیکشن وغیرہ، وہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں دوائی لکھ کر کے دے دیتا ہے، اور ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان دوائیوں کی وجہ سے اگر ایسا ہوا تو یہ دوائیاں چالو رکھیں گے، ویسا ہوا تو ان دوائیوں کو بدل ڈالیں گے. لیکن ڈاکٹر پہلے دن کہتا نہیں ہے. جیسے جیسے حالت بیمار کی بدلتی رہتی ہے
تو ڈاکٹر جو ہے دوائیاں چینج کرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی احکام کو جو نازل فرماتا تھا تو بندوں کی حکمت اور مصلحت کے مطابق بدلتا رہتا تھا۔ ایک زمانے کے اندر میں یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10ویں محرم کا روزہ یہ فرض تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ ایک زمانے کے اندر میں تہجد کی نماز فرض تھی، تہجد کی نماز فرض تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے بعد میں کینسل کر دیا، اور اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کرنے کو واجب قرار دیا۔ تہجد جو فرض اور واجب تھی اس کو کینسل کیا، اور اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کرنے کو واجب کیا۔ تو یہ تہجد کا فرض ہونا یا مسواک کا واجب ہونا یہ امت کے لیے نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ پوری امت کے لیے بھی ایسا ہوا کہ بیت المقدس کی طرف، ملک شام کی طرف ایک روایت کے مطابق 17 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 18 مہینے تک اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ 17 مہینے اور یا 18 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کعبہ اور قبلہ جو ان کے جد امجد، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کی جاتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا، تو اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کی آپ کی تمنا تھی، اور اتنا زیادہ شوق اور جذبہ رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر میں کہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھا کرتے تھے کہ کہیں حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے تو نہیں آتے کہ بیت المقدس کی طرف نماز مت پڑھو، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ یہ دوسرے پارے کے شروع کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی تبدیلی ہوتی رہی بندوں کی حکمت اور مصلحت کو دیکھ کر۔ اب نسخ اور کینسل کرنے کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے، یہ تفسیر کے اصول اور قواعد اور قوانین اس کے اندر میں لکھے ہوئے ہیں۔ اصول تفسیر کے اندر میں الفوز الکبیر اس کا نام ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عام طور پر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک کے اندر میں 20 جگہ کے اندر میں نسخ آیا، یعنی 20 جگہوں کے اندر میں آیتوں کو بدل دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان 20 چیزوں کو یا 20 آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صرف 5 جگہوں کے اندر میں نسخ ہے، 5 جگہوں کے اندر میں تبدیلی ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نسخ اور تبدیلی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی آیت کو منسوخ کرتا، نسخ وارد ہوتا، کینسل کر دیتا، تو اس طور پر کینسل کرتا کہ صحابہ کرام نے وہ آیت یا وہ سورت یاد کی ہوئی ہوتی تھی، اور صبح کے وقت کے اندر میں جب اٹھتے سو کر کے تو وہ دل و دماغ کے اندر میں سے وہ آیت نکل جاتی تھی یا وہ سورت نکل جاتی تھی۔ ایک دوسرے کو پوچھتے کہ فلانی آیت کے بعد میں کون سی آیت ہے، تو کہ مجھے بھی نہیں معلوم، یا فلانی صورت میں نے یاد کی ہوئی تھی، میں بھول گیا، ذرا بتاؤ، تو وہ کہتا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، میں بھی بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ اسی رات کے اندر میں فلانی آیت یا فلانی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دی، اور ایسی منسوخ کر دی کہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دیا۔ تو یہ بھی نسخ ایسا بھی ہوتا تھا۔ دوسرا نسخ اس طور پر ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر میں اس کے الفاظ کو باقی نہ رکھتا، یا اس کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا، ایسے ہی جیسے کہ ابھی بتایا کہ لوگ بھول جاتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وحی کے لکھنے والوں کو کہ جو فلانی آیت ہے ان کو نکال دو، اس کو منسوخ اور ان کو کینسل کر دو۔ اس کے بعد میں اس کا حکم باقی رہتا تھا، یعنی یوں سمجھو کہ تلاوت منسوخ اور حکم باقی۔ تلاوت منسوخ، اب قرآن پاک کے اندر میں وہ آیت نہیں ہے تو تلاوت کینسل ہو گئی،
لیکن اس کا حکم باقی. جیسے مثال کے طور پر ایک آیت تھی قرآن پاک کے اندر میں کہ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. یہ قرآن پاک کے اندر میں آیت تھی. الشیخ والشیخوخہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت, یا شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت. الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا, جب دونوں زنا کرے, یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو فرجموہما, ان کو رجم کرو, سنسار کرو, پتھر مار کر کے ان کو مار ڈالو. نکالا من اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. تو یہ قرآن پاک کے اندر میں یہ آیت تھی. اب قرآن پاک پورا ابتدا سے لے کر کے آخر تک پڑھو, یہ قرآن پاک کے اندر میں یہ آیت نہیں ملے گی, لیکن اس کا حکم باقی ہے. اس کا حکم باقی ہے. زنا کاری اگر غیر شادی شدہ مرد اگر کرے, شادی شدہ نہیں ہے, مرد ہے یا عورت ہے, تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. اور اگر شادی شدہ ہے, مرد ہے یا عورت, تو اس کو رجم کیا جاتا ہے, سنسار کیا جاتا ہے, سینے کے برابر زمین کے اندر میں کھڈا کھودا جاتا ہے, اور پھر چاروں طرف سے لوگ اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو مار ڈالتے ہیں. تو گویا آیت تلاوت منسوخ ہو گئی, کینسل ہو گئی, اور حکم باقی ہے. قرآن پاک کے اندر میں آج بھی بہت سی آیتیں موجود ہیں. آج بھی بہت سی آیتیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر میں. ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت ہے. بہت سی آیتیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر میں. تلاوت باقی ہے. ہم اور آپ پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت میں پڑھتے ہیں, نماز میں, تراویح میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا, اس کا حکم کینسل ہو گیا. اس کا حکم منسوخ اور کینسل ہو گیا. جیسے کہ پہلے زمانے کے اندر میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا, انتقال کر جاتا تھا, تو اس کے لیے 1 سال تک گھر میں رہنا پڑتا تھا, 1 سال تک عدت گزارنا پڑتی تھی. وہ آیتیں قرآن پاک کے اندر میں موجود ہے. لیکن دوسری آیت نازل ہوئی, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10, کہ وہ عورتیں کہ جن کے شوہر وفات پا جاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شادی کرنے سے روکے رکھے اور عدت کے اندر میں روکے رکھے 4 مہینے 10 دن. 4 اشہر و10, 4 مہینے اور 10 دن. تو یہ حکم موجود ہے اور وہ حکم منسوخ ہو گیا. اچھا, ایک مسئلہ بھی اس کے اوپر میں یہ بتا دیں کہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. یہ اس وقت میں ہے جب کہ مرد کا انتقال اسلامی تاریخ کے مطابق 1 تاریخ کو ہوئے, یعنی پہلے چاند پر اسلامی 1 تاریخ کو اگر شوہر کا انتقال ہوا, تب یہ عورت 4 مہینے اور 10 دن گزارے گی. اور اگر اسلامی 1 تاریخ کے علاوہ دوسری سے لے کر کے 29 یا 30 تک میں کسی بھی دن کے اندر میں اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے, تو پھر 4 مہینے 10 دن نہیں, 130 دن. 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ 130 دن. اب فرق پڑے گا. کیسے فرق پڑے گا کہ 130 دن اگر دنوں کے اعتبار سے گنتے ہیں, 1 تاریخ کو انتقال نہیں ہوا تو 130 دن گنیں گے. 1 تاریخ کو اگر انتقال ہوا تو مہینوں کے اعتبار سے گنا جائے گا. اب کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے. کبھی 2 مہینے 29 کے ہوئے اور 2 مہینے 30 کے ہوئے, کبھی 3 مہینے 29 کے ہوئے, 1 مہینہ 30 کا ہوا. اس طریقے سے 2-3 دن کا فرق پڑتا ہے. یہ مسئلہ ہے. تو بہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ, کسی بھی آیت کو جب ہم کسی بھی آیت کی جگہ کے اوپر میں بدل دیتے ہیں تو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ بندوں کی حکمت اور مصلحت کیا ہے. لیکن مکہ کے مشرکین اور کفار یہ سوال کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اور اللہ کا اتارا ہوا ہوتا تو اللہ کے کلام کے اندر میں تبدیلی نہیں آتی. یہ تبدیلی آنا یہ دلیل ہے اس بات کی, اور نشانی یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس قرآن کو گھڑتے ہیں. اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے اندر میں خود مکہ کے مشرکین اور کفار کی حالت بیان کرتے ہیں کہ یہ مشرکین اور کفار یوں کہا کرتے تھے کہ یہ ایک عجمی آدمی کے پاس میں جاتے
اور وہاں جا کر کے سیکھ کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالو، مکہ کے مشرکین اور کفار نے کہا، انما انت مفتر، انما انت مفتریون تھا، مفترین ہو گیا کہ آپ تو گھڑنے والے ہیں، آپ تو جھوٹ بنانے والے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ مکہ کے مشرکین اور کفار میں یا مکہ کے رہنے والوں کے اندر میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن اور کلام ہے اور اللہ کے رسول کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ قل، اے نبی ان مکہ کے مشرکین اور کفار کو کہہ دو کہ یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، قل کہہ دو، نزلہ، اس قرآن پاک کو اتارا، کس نے اتارا؟ روح القدس، پاک روح نے، فرشتے نے۔ روح القدس سے مراد یہاں پر جبرائیل ہے، اور جبرائیل کا نام یہاں پر اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، روح القدس ذکر فرمایا کہ ایسا فرشتہ لے کر کے آتا ہے کہ جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، خیانت نہیں کرتا اور بڑا طاقتور ہے۔ روح الامین کہا گیا اور طاقتور بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ من ربک، تیرے رب کی طرف سے لے کر کے ایک فرشتہ آتا ہے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر میں اس قرآن پاک کو مضبوط کر دے، راسخ کر دے۔ وہدن، اور یہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت کے اعتبار سے سب برابر، قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، مجوسی کے لیے، سیکھوں کے لیے اور یہود اور نصارہ کے لیے۔ وہدن، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ایمان والے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، وہ بشرا للمسلمین۔ بشرا کا معنی ہے خوشخبری، للمسلمین ماننے والوں کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، البتہ تحقیق کے ہم جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے، ابدی ہے، آئندہ زمانے کے اندر میں کیا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ مکہ کے مشرکین کفار آج تو یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک گڑا، من گڑت ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد میں یہ یوں کہیں گے کہ انما یعلمہ بشر، انما یعلمہ بشر۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکہ کے مشرکین اور کفار کہیں گے انما، یقیناً، یعلمہ بشر، بشرون، ان کو کوئی انسان سکھلاتا ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آتی۔ اور ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب، ایک تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ امی یعنی مکہ کے رہنے والے، مکہ کا نام ہے ام القریٰ، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بتایا تھا نہیں کہ ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں اور بستیوں کی جڑ۔ تو جب نسبت کرتے ہیں تو قریٰ کو نکال دیتے ہیں اور ان کو باقی رکھ کر کے اس کی طرف ایک یا لکھی جاتی ہے نسبت والی، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے امی کہا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی کسی استاد کے پاس میں پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا۔ علم ازلی اور ابدی کے اعتبار سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، تو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ میرے نبی کا کوئی استاد ہو یا میرے نبی کا کوئی ٹیچر ہو یا میرے نبی کی کوئی مول صاحب ہو، نہیں پسند فرمایا۔ اس لیے کہ جو بھی آدمی کسی کے پاس میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا انا عبدہ ان شاء باعنی و ان شاء اعتقنی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے ایک کلمہ سکھلا دے، ایک لفظ سکھلا دے، تو میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام بن جاتا ہوں۔ ان شاء باعنی، اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، وہ ان شاء اعتقنی، اور اگر وہ چاہے تو مجھے
آزاد کر دے۔ تو استاد کا درجہ یہ ہے کہ شاگرد کو چاہے استاد کیسا بھی ہے عزت کرنا ضروری ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس میں پڑھنے کے لیے جاتے، دینی یا دینی علوم تو تھا نہیں، دنیا علوم اس زمانے میں جو بھی ہوں گے، اگر پڑھنے کے لیے جاتے تو پھر وہ کہتا کہ یہ تو میرا شاگرد ہے اور یہ اس کو عزت کرنا پڑتی کہ یہ میرا استاد ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے پاس میں نہیں پڑھایا، بلکہ سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا ہوئی اس کے اندر میں کوئی احکام نہیں آئے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کے، یہ وہ کوئی مسائل نہیں آئے۔ کیا آیا؟ اقرا۔ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اب پڑھو۔ اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں گلستان بوستہ کے اندر میں کہ یتیم ہے کہ ناکردہ قرآن درست، کتب خانہ ہے چند ملت بسوست، کہ ایسا یتیم کہ جس نے پڑھنا نہیں سیکھا، کسی کے پاس میں بھی نہیں پڑھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا اور آپ پر علوم نازل فرمائے قرآن کی شکل کے اندر میں اور معانی کی شکل کے اندر میں۔ احادیث یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو کچھ بھی آپ بولتے تھے شریعت کے احکام کے اعتبار سے وہ وحی الہی سے بولتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ بہت سے مذہبوں اور ملتوں کے کتب خانوں کو دو دیے۔ مذہب اسلام آیا تو عیسائی مذہب کینسل، منسوخ، یہودیوں کا مذہب ایمان جو تھا وہ کینسل۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کے پاس میں جتنے بھی کتابیں صحیح یا غلط یا تبدیلی کی ہوئی جو بھی تھی، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کینسل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب یہ لوگ کہیں گے انما یعلمہ بشر، ان کو تو کوئی انسان سکھلاتا ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اندر میں جاتے ہیں، وہاں پر کوئی آدمی ہے، وہ آدمی لکھ کر کے دیتا ہے اور پھر یہاں لا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ نے وہی نازل فرمائی۔ دوسرا قول مفسرین نے لکھا ہوا ہے، یہ تین لوگوں کے نام آتے ہیں اور تینوں لوگوں کے ناموں کے اندر میں ان کے غلام ہی کا تذکر آتا ہے۔ ایک رومی غلام تھا، عامر ابن فہیرہ کا وہ غلام تھا، تو اس کو انجیل کی باتیں معلوم تھی۔ ایک زمانے کے اندر میں وہ عیسائی تھا اور اس کو انجیل کی باتیں معلوم تھی، تو کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یہ منسوب کر دیا کہ وہ جو رومی غلام ہے نا وہی ان کو سکھلاتا ہے۔ ان کے پاس میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ نے آیتیں اتاری۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو کہ میرے نبی اس غلام کے پاس میں جاتے ہیں، وہ رہنے والا کہاں کا؟ روم کا رہنے والا ہے، رومی ہے یعنی عجمی ہے۔ عجمی کا مطلب اس کی زبان جو ہے عربی نہیں ہے، عرب کا رہنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی زبان تو ہے عجمی، اور ہمارے نبی جو آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں یہ تو ہے عربی۔ اب اگر مان لیں کہ وہ ان کے پاس میں اگر سیکھتے ہوتے تو یہ عجمی آدمی ایسے بہترین فصاحت اور بلاغت اور ویکتتوتا والی عربی کیسے لکھ سکتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لسان الذی یلحدون الیہ، اس آدمی کی زبان کہ جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کے پاس جا کر کے سیکھتے ہیں، تو اعجمی، وہ تو عجمی ہے۔ عجمی کا ایک معنی گنگے کا ہوتا ہے، عجمی کا معنی گنگا، جانوروں کو بھی عجمی کہا جاتا ہے، بولتے نہیں، یعنی عرب لوگ ہمیں اور آپ کو بھی عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کا معنی کیا؟ گنگا، یعنی وہ تو بولنے والے اور ہم گنگے ہیں، ہم نہیں بول سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ عرب لوگ اپنے علاوہ دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو عجمی کہتے تھے کہ ان کو بولتے نہیں آتا ہے۔ تو جس کی طرف نسبت کرتے ہیں رومی غلام کی طرف، وہ تو عجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ جو قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک کی زبان کیسی ہے؟
लिसान यानी ज़बान, अरबी यानी अरबी है, मुबीन यानी खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर करने वाली है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक अजमी गुलाम जो अरबी नहीं जानता वो अल्लाह के नबी को सिखलाता हो। इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अलीम। मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते खुद देखा, वहीं उतरने की कैफियत भी बहुत सी मरतबा मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने देखी। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने मुतालबा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों चांद के 2 टुकड़े करवा दिए। तो होना तो ये चाहिए था कि ईमान ले आते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नबी का काम रास्ता बताना है और मंजिल मकसूद तक पहुँचाना और ईमान देना, ये हमारा काम है। इसलिए इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि, बेशक वो लोग कि जो अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं लाते, ला यहदीहिमुल्लाहु, अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई नहीं करता। जो लोग कुरान को नहीं मानते तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी रहनुमाई नहीं करता। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। अब आगे मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने ये कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कालू इन्नमा अंत मुफ्तर, ये कहा था। ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार अभी अनकरीब कहेंगे कि तुम इस कलाम को गढ़ते हो, अपनी तरफ से बनाते हो। उसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला देते हैं कि इन्नमा यफ्तरी कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि, मन गढ़ंत बातें कौन बयान करता है, झूठी बातें कौन बयान करता है? जिसके दिल के अंदर में ईमान नहीं होता, जिसके अंदर में ईमान नहीं होता वो झूठी बातें गढ़ता है। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबा, यकीनन झूठी बातें वो गढ़ता है कौन? अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि, आयातिल्लाह यानी अल्लाह की आयतें, ला युमिनून यानी ईमान नहीं रखते, अल्लज़ीना यानी जो लोग, अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि, जो अल्लाह ताला की आयतों के ऊपर में ईमान नहीं रखते, उनका काम है गढ़ना। व उलाइका हुमुल काज़िबून, और वही लोग हैं झूठे, वो लोग झूठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद भी हदीसें मन गढ़ंत बनाई गई, अपने मकसद की खातिर कोई बात लिख दी गई और उसकी निस्बत की गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक आदमी अपने घर पर गया और घर पर जाने के बाद में देखा कि वहाँ पर बेगम ने बैगन बनाए हुए हैं, बेगम ने बैगन बनाए हुए हैं। तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क्या मना फरमाया? मन अकल बाज़िंजान सुम्मा वजा बत्नुहु फला यलूमुन्ना इल्ला नफ्सुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या फरमाया? मन अकल बाज़िंजान, जिसने बैगन खाया, सुम्मा वजा बत्नुहु, फिर उसके बाद में उसके पेट के अंदर में तकलीफ हुई, तो फला यलूमुन्ना इल्ला नफ्सुहु, वो अपने आप को मलामत करे कि काहे को बैगन खाया, नहीं खाना चाहिए था। नहीं, अब इसकी निस्बत कर दी किसकी तरफ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो यही इब्न माइन है और इमाम अहमद इब्न हम्बल है और इब्न जौज़ी है, इब्न तैमिया है, इब्न क़य्यिम है, ऐसे बड़े बड़े हदीस को परखने वाले भी गुजरे कि वो कह देते कि भाई ये हदीस है या हदीस नहीं है। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा हुआ है कि वो छोटे थे, इब्न जौज़ी छोटे थे, तो हदीस का एक मजमुआ, एक किताब 4000 रिवायतों का मजमुआ था, यानी उसके अंदर में 4000 रिवायतें लिखी हुई थी। अपने बेटे को दी और कहा कि इसको मुँह ज़बानी याद करो। कुछ बयान नहीं किया, कुछ जिक्र नहीं किया कि यह हदीस कौन सी है, कैसे दर्जे की है, क्या है क्या नहीं, कुछ तज़किरा नहीं किया। इसको याद करो और याद हो जाए तो मुझे सुनाओ। 4000 रिवायतें इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद साहब को सुना दी। जब सुना दी उसके बाद उनके वालिद साहब ने फरमाया, उनके वालिद साहब ने कहा कि अब सुनो, ये जो 4000 हदीसें जो तुमने याद की ये मन गढ़ंत है। कैसी है? मन गढ़ंत।
تو ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ روئے زمین پر اگر کوئی روایت ملے گی تو ضعیف ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتی ہے، لیکن من گڑت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اہتمام تھا۔ ایک مجلس کے اندر میں کوئی محدث تھے اور حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ حدیث کے اندر میں بیان کرتے کرتے اپنی بات کی تائید کے اندر میں وہ بیان کرنے لگے کہ یہ روایت مجھے یحییٰ ابن معین نے ذکر کی، اور یحییٰ ابن معین نے مجھے فرمایا، ان کو فرمایا یحییٰ ابن معین نے کہ یہ روایت مجھے امام احمد ابن حنبل نے ذکر فرمائی۔ اس مجلس کے اندر میں یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے، آنکھیں کھلی رکھ کر کے اسی مجلس کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ دونوں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اس محدث کو کہنے لگے کہ بھائی یہ یحییٰ ابن معین ہے اور میں امام احمد ابن حنبل ہوں، یہ روایت میں نے کبھی بھی ان کو بیان نہیں کی، اور یحییٰ ابن معین نے کہا کہ میں نے تم کو کب یہ روایت بیان کی۔ اس طریقے سے یہ جھوٹی روایتیں جو ہے چلتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کام جھوٹ گھڑنے کا کن کا ہے؟ جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاعدہ کلیہ بیان فرماتے ہیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کوئی اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، اچھا اسی طریقے سے وہی لوگ جو ہیں اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد جو مرتد ہو جاتے ہیں وہ جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اللہ کا جس نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر ہو کہ جس کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، ایمان سے بھرا ہوا ہے، تو اجازت ہے اس کو کلمات کفریہ کہنے کی اور بولنے کی۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر میں علماء اور مفسرین نے لکھا ہے، اور پہلے دن ہم بتائے تھے کہ یہ سورہ نحل جو ہے یہ مکی ہے، یہ مکہ مکرمہ کے اندر میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے اندر میں بہت سے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے تو ان کو ستایا جاتا تھا۔ اس کے اندر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے ابا یاسر اور ان کی اماں سمیہ، ان کا بھی نام ہے۔ اور مکہ کے مشرکین اور کفار نے ان کو مجبور کیا، عمار یاسر کو اور ان کی ماں سمیہ کو مجبور کیا کہ تم کلمہ کفر بولو، تم اللہ کے نبی کو گالی دو اور ان کو برا بھلا کرو، ہمارے بتوں کی تعریف کرو۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کس نے؟ یاسر نے، یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے انکار کر دیا، تو ان کو مکہ کے مشرکین اور کفار نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد میں ان کی جو ماں تھی سمیہ، ان کے بارے میں مفسرین نے یہ دو روایتیں نقل کی ہوئی ہے۔ ایک روایت کے اندر میں یہ ہے کہ یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بختر لوہے کا پہنایا گیا اور اس کو دھوپ کے اندر میں، ریت کے اندر میں اس کو کسی جگہ کے اندر میں باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد میں جو ہے ابو جہل وہاں سے گزرا اور شرمگاہ کے اندر میں نیزہ مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ ایک یہ دوسرا یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جسم کو باندھا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو جانب کے اندر میں باندھا گیا، اور دونوں جانب سے اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ آیا تذکرہ۔ اس کے بعد میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑا، مکہ کے مشرکین اور کفار نے کہا کہ ہمارے بتوں کی تعریف کرو، تمہارے نبی کو برا بھلا کرو، تم جس کو اللہ کہتے ہو اس کو گالیاں دو۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کو، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا
اور اپنی جان بچانے کے لیے ان کے بتوں کی تعریف کی، لیکن ان کے دل کے اندر میں ایمان مضبوط تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں آئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے والد شہید ہو گئے، والدہ شہید ہو گئی، اور بھی لوگوں کو شہید کر دیا گیا، مجھے بھی پکڑا گیا، لیکن میں نے تو اس طور پر اپنی جان کو بچا لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس وقت کے اندر میں تم اپنی زبان سے ان کلمات کو بول رہے تھے، اس وقت کے اندر میں تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی، تمہارے دل کا حال کیا تھا؟ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے کلام کی محبت میرے دل کے اندر میں بالکل بھری پڑی تھی، میرے دل کے اندر میں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں تھا، بس صرف جان بچانے کے لیے میں نے الفاظ کلمات بولے تھے، استعمال کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، مگر جس کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ میں مطمئن ہے۔ اب دو طریقے ہیں، دو، ایک عزیمت کا راستہ اور ایک رخصت کا راستہ۔ عزیمت کا مطلب کیا کہ یہ کرو، اچھا ہے، جان چلی جائے تو جان چلی جائے، لیکن کلمہ کفر زبان سے مت بولو، یہ عزیمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی جنت دیں گے۔ اور رخصت بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی کلمات کفر بول دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے موجودہ زمانے کے اندر میں جو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، رام بلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہاں، کلمات کفریہ سے بلاتے ہیں، اجازت ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بولنے کی اجازت ہے۔ یہ قرآن شریف کی تفسیر میں بھی ہے، علماء کرام نے بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر دل کے اندر میں کفر بھرا ہوا ہے اور زبان سے کفریہ کلمات استعمال کرتا ہے تو یہ مرتد ہے، کافر ہے، اور یہ جہنمی ہے۔ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس کا سینہ اور دل کفر سے بھرا ہوا ہے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اور پھر وہ اللہ کو گالی دے، اللہ کے رسول کو گالی دے، قرآن کو نہ مانے، تو اللہ کا غضب ان کے اوپر میں نازل ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آدمی ایمان کو کیوں چھوڑ دیتا ہے، کیوں کفر کو اختیار کرتا ہے؟ دنیاوی زندگی اس کے سامنے ہے، آخرت کی زندگی اس کے سامنے نہیں ہے۔ دنیاوی فائدے کو وہ ترجیح دیتا ہے اور آخرت کے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ استحبوا الحیات الدنیا، حیات یعنی زندگی، دنیا یعنی دنیا، استحبوا پسند کیا، دنیاوی زندگی کو ان لوگوں نے پسند کیا، علی الآخرت، آخرت کو چھوڑ دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کافرین کی رہنمائی نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ یہ اب تو رواج بہت کم ہو گیا، پوسٹ آفس سے جو ہے ڈاک نکلتی ہے، اور پوسٹ آفس والوں کا قاعدہ ہے کہ جب ان کے پاس میں کوئی ڈاک پہنچ جائے، کور ہے یا کوئی لفافہ ہے یا کوئی پارسل ہے، اور پوسٹ آفس والوں نے اس کے اوپر میں اسٹیمپ لگا دیا، مہر لگا دی، جس کو طبع کہتے ہیں، مہر لگا دی، تو دنیاوی اعتبار سے وہ آپ کا بھیجا ہوا ہے، لیکن آپ چاہتے کہ بھیجنا نہیں ہوتا، آپ واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتے، یا اس پارسل کو یا اس کور کو جس کے اوپر میں اسٹیمپ لگ گیا، آپ یہ چاہتے کہ اس کے اندر میں سے کچھ نکال دیں، دوسرا رکھ دیں، تو یہ بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں کا قانون اور دستور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین اور مشرکین کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دی۔ مہر کب لگتی ہے؟ کوئی چیز جو ہے جب کسی کو ہم پیک کرتے ہیں، پیک کرنے کے بعد میں اس کے اوپر میں مہر لگا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی دلوں کے اوپر میں، اس لیے سمجھ میں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عام طور پر سمجھنے کی بات کی نسبت دماغ اور عقل کی طرف کی جاتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ سمجھنے والا کون ہے؟ سمجھنے والا دماغ نہیں ہے، سمجھنے والا دل ہے جو سینے کے اندر میں ہے۔ لیکن دل کا اور دماغ کا کانٹیکٹ اور تعلق اتنا زیادہ قوی ہے
کہ سمجھتا ہے آدمی دل سے، لیکن اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں دماغ سے نہیں سمجھتا، دل سے سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مہر لگا دی۔ وَسَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی نگاہوں کے اوپر میں مہر لگا دی، یعنی نیک بات سننے کی توفیق نہیں ہوتی، نیک بات دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ سست ہے، غافل ہے، کوشش نہیں کرتے کہ کچھ سمجھیں اور کچھ سوچیں اور کچھ فکر کریں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً بے شک یہ لوگ آخرت کے اندر میں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تیرا پروردگار للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، ان کو فتنوں میں آزمائشوں کے اندر میں ڈالے جانے کے بعد، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، مجاہدہ کیا، تکلیفیں برداشت کی، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد البتہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔